اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، کل کی سورہ عنکبوت کے درس میں خدا نے یہ اعلان کیا، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز تمہیں فحش اور برے کاموں سے روکیں گی۔ مگر جو ہم نے دیکھا کہ رسول اسلام کی حدیث کہ کچھ لوگوں کی آدھی نماز قبول ہوتی ہے، کچھ کا تہائی حصہ، تو کچھ کا چوتھائی حصہ، تو کچھ کی نماز ملائکہ اس کے منہ پہ لپیٹ کے مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی نمازیں نہیں چاہیے۔ یعنی جو ہم عمل تو کر لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کے بعد اس کو بچانا، اس کو قبول کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم عمل ایسے کریں اور اس عمل کو قبول بھی کروا سکے خدا کی بارگاہ میں، یعنی ایسے کام انجام نہ دے کہ جس سے وہ ہمارے عمل، ہماری وہ نیکیاں رد ہو جائیں۔ تو جو خدا نے ہمیں پیغام دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تمہاری نماز تمہیں فحش اور برے کاموں سے روکے گی، مگر عزیزو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم برے کام کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ ہم برے کام بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے نا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہمیں اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو کیا کریں؟ یہی سوال ایک شخص نے رسول اسلام سے کیا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، فلاں نوجوان جو آپ کی امامت میں روز نماز پڑھتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے پیش امام کے پیچھے پڑھنا، فرادہ پڑھنا، وہ رسول کی امامت میں نماز پڑھتا تھا اور لوگوں نے اس جوان کی شکایت رسول سے کی کہ اللہ کے رسول آپ کی امامت میں نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا اس کو نماز پڑھنے دو، اس کو نماز پڑھنے دو، یہی نماز ایک نہ ایک دن اس کو گناہوں سے بچا لے گی۔ یعنی جو نماز میں اتنی طاقت ہے کہ کبھی بھی نماز مت چھوڑیے، خصوصاً فجر کی نماز، کیونکہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو دعا ہم مانگ کے تھک جاتے ہیں لیکن کبھی پوری نہ ہوتی ہو، اگر وقت سحر مانگی جائے اس دعا کو خدا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ وقت ہے کہ جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، جب عرش کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے، خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ کبھی بھی آپ سے واجب نماز ترک نہ ہونے پائے، کیونکہ رسول کہتا ہے کہ نماز تم کو نیک بنا دے گی اور یہی نماز تم سے گناہ بھی چھڑوا دے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، مگر ہماری نمازیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہماری نماز کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی، بہت سارے وجہ ہے، بہت سارے وجوہات ہیں، مگر میں صرف 2 وجوہات اس درس میں بیان کروں گی کہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت کامن پائی جاتی ہے۔ ہمارے قوم میں سب سے پہلی وجوہات، سب سے پہلا گناہ مال حرام کھانا۔ اللہ رزق دے رہا ہے لیکن خم سے نہیں نکال رہا ہے، یا خدا رزق دے رہا ہے کہ تم رزق حلال کماؤ، حلال راستوں سے رزق کو کماؤ، لیکن حرام کما رہا ہے، یعنی ایک طرف سے رشوت بھی گھر میں آ رہی ہے، حرام کام سے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے حرام شامل ہو رہا ہے۔ تو رسول اسلام کہتے کہ بیت المقدس سے، رسول کہتے کہ بیت المقدس سے روزانہ ایک فرشتہ صدا دیتا ہے، اور کیا دیتا ہے صدا؟ کہ جو بھی
ایک لقمہ حرام کھائے گا، صرف ایک لقمہ حرام، کہا جو بھی ایک لقمہ حرام کھائے گا تو خدا اس کا کوئی واجب عمل قبول نہیں کرے گا۔ مستحب تو دور کی بات ہے، واجب بھی خدا نہیں قبول کرے گا اور مستحب بھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ہم لاکھ نماز شب پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارے رزق میں اگر کہیں سے حرام آنے لگا تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ قبول ہو تو ہم پر اثر کرے نا، نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ نماز قبول ہوگی تو ہم پہ اثر کریں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، لیکن عزیزان محترم اس حرام رزق کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم وہاں کیا لے کے جائیں گے، کیا دکھائیں گے؟ ہمارے نام اعمال میں کچھ نیکی نہیں ہوگی، ساری نیکیاں تو اس رزق حرام نے، جو ہم حرام کما رہے اسی نے کھا لی ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو کوشش کریے، ہم خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں جو رزق آ رہا ہے اس کے بارے میں محتاط رہے کہ رزق حرام کسی طرح سے بھی ہمارے رزق میں شامل نہ ہونے پائے۔ تو یہ وہ مین وجوہات ہیں جو میں نے بیان کی۔ اب دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، دوسرا وہ گناہ ہے غیبت کرنا۔ یعنی دیکھیے کہ غیبت، یہ گناہ، غیبت کا گناہ یہ کتنی عام ہو گئی ہے۔ کہیں پہ بھی مجلس ہو، محفل ہو، شادی ہو، تقاریر ہو، خواتین بیٹھے اور تیسرے کی غیبت نہ ہو، ناممکن ہے۔ اور جب غیبت کر رہے ہو تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بیان کرتے ہیں، ایسا کہہ کے غیبت کرتے ہیں نا، سچ بیان کر رہے تبھی تو غیبت ہے نا۔ کسی کی بات کرنا جو آپ کو معلوم ہو، کسی ایسے مومن کی، مسلمان کی، مسلم شخص یا کسی ایسے شخص کی بات کرنا جو ہمیں پتہ ہو، ہم تیسرے کو بتائے تو وہ غیبت ہی ہوگی نا۔ اور اگر ہم جھوٹ بیان کر رہے تو پھر تہمت ہو جائیں گی، یا تو غیبت کا گناہ یا تو تہمت کا گناہ ہوگا، تو دونوں گناہ ہی نا۔ تو جو غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ رسول اسلام اپنے صحابی معاذ بن جبل سے مخاطب ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں کہ معاذ، جو حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی، تم اس حدیث کو سنو اور یاد رکھو، اگر تم یاد رکھو گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے 7 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ہمارے عمل پہ 7 فرشتے خدا نے مقرر کیے۔ یعنی جب کوئی ہمارا نیک عمل جب عرش پہ پہنچتا ہے، بارگاہ الہی میں، خزانے میں جمع ہونے کے لیے، کیونکہ اسی نیک عمل سے ہمیں میدان قیامت میں انہی عمل کی بنیاد پر ہمیں درجے ملیں گے۔ تو رسول کہتے ہیں جب کوئی بھی عمل، مومن کا نیک عمل، کوئی بھی نیکی، مریض کی عیادت کی، کسی کی مدد کی، کسی سے اخلاق سے بات کی، کسی کے سامنے مسکرا کے دیکھا، مجلس میں گئے، کوئی بھی نیکی ہم نے کی، لیکن جب ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اور ہمارا عمل جب بلند ہوتا ہے 7 آسمانوں پہ، تو 7 فرشتے اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو رسول کہتے ہیں اے معاذ، ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غیبت کو چیک کرے۔ اگر وہ عمل کرنے والا شخص غیبت کرتا ہوا تو پروردگار کی طرف سے، یعنی خدا کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کے عمل کو لپیٹ کے، کہتے ہیں کہ اس کے منہ پہ مار دے۔ یعنی اگر نیکی کرنے والا شخص مومن اگر غیبت کرتا ہوا ہوگا تو فرشتے اس کے عمل کو لپیٹ کے اس کے منہ میں دے مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم یہ عمل قبول نہ کریں۔ تو رسول کہتے ہیں معاذ غیبت سے بچو۔ حضور رسول نے صرف اپنے صحابی کو یہ نہیں حدیث بتائی، بلکہ تمام مومن کو، تمام امت کے جتنے بھی آنے والے تھے، سب کے لیے یہ حدیث ہے، ہم سب کے لیے یہ عزیزان محترم حدیث ہے۔ پھر رسول کہتے ہیں کہ معاذ غیبت سے بچو، لوگوں میں فساد کرانے سے بچو۔ لوگوں میں فساد یعنی جھگڑا، فساد کرانے سے بچو، ورنہ اللہ جہنم کے
کتوں سے تم کو پاشت پاشت کر دے گا. حضرت رسول کا جملہ کیا ہے کہ جہنم کے کتوں سے تمہیں خدا پاشت کر دے گا. اعوذ باللہ. عزیزان محترم، غیبت ایسا گناہ ہے اگر اب تک کرتے رہے، کسی کی بھی کی ہے، اپنے گھر والوں کی، رشتہ دار والوں کی، پڑوسیوں کی، اپنے نند کی، بھاوج کی، بچوں کے ٹیوٹر کی، اگر ہم غیبت کر رہے، کسی کی بھی غیبت ہے، تو آج سے اس درس سے ہمیں یہ پیغام لے کے اٹھنا ہے کہ اب سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. یعنی اور یہ درس سے ہمیں پیغام لینا ہے کہ اب سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں. اب تک کی اس کی معافی بھی خدا سے مانگیں گے، مگر اب سے ہم کسی کی بھی غیبت نہیں کریں گے. اگر ہم ان دو، یہ جو کامن جو دو گناہ بتا، اگر ہم اس سے بچ جائیں گے نا، تو یقیناً ہماری نماز قابل قبول ہو جائیں گے. اور اگر ہماری نماز قبول ہو گئی تو ہمارے سارے اعمال بھی قبول ہوں گے، اور خدا اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت کر دے گا. تو خدا سورہ عنکبوت کی 46 نمبر کی آیت میں کیا کہہ رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. خدا کہتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. خدا کہتا ہے اہل کتاب سے بحث نہ کرو. اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بحث کرو، مباحثہ کرو، اپنی عقل مندی ظاہر کرو. نہیں عزیزو، یعنی آج کل کے بچے پوچھتے ہیں کہ امی یہ جانتی ہے، بحث خود قرآن میں خدا کہتا ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اہل کتاب سے بحث نہ کرو. کبھی بھی کسی سے بلا وجہ بحث کرنی نہیں چاہیے. اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے ہم کیوں کسی سے بحث کریں؟ کیونکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اہل کتاب سے بحث مت کرنا. تو جب کسی نے اس آیت سے متعلق چھٹے امام سے سوال کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اس آیت سے مراد کیا ہے؟ کہا دیکھو کبھی کسی سے بلا وجہ مباحثہ مت کرنا. یعنی چھٹے امام کہتے ہیں، اب چھٹے امام نے جواب دیا کہ اس آیت سے مراد ہے کہ کبھی کسی بھی وجہ سے کسی شخص سے بھی بلا وجہ تم بحث نہ کرنا، مباحثہ نہ کرنا. مباحثہ یعنی وہ احسن ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے سے. وہ کہتا ہے مولا یہ احسن طریقے کی بحث کیا ہے؟ مولا کہنے لگے جب کسی باطن کو حق سے تردید کی جائے. مثال کے طور پر زان محترم چھوٹی سی مثال دے دوں کہ سورہ یاسین میں ہے نا، کفار نے جب کہا کہ اللہ کیسے مردہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، کیسے؟ اگر کوئی مر گیا تو اس کی ہڈیاں اگر بکھر گئی قبر میں تو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا دلیل دی؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ مَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ میں وہ ہوں کہ جس نے آسمان و زمین بنائے، جو آسمانوں کی تہوں کو، زمین کی تہوں کو بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. عزیزو، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان و زمین کو خلق کیا. اگر میں آسمان و زمین کی تہوں کو بنا سکتا ہوں تو یقیناً میرے لیے یہ آسان ہے. میں نے پہلی دفعہ بھی پیدا کیا تھا اور میں پیدا کر سکتا ہوں. تو یہ ہے حق سے باطن کو رد کر دینا. تو خدا کہہ رہا ہے کبھی کسی سے بحث مت کرنا. تو عزیزو، آج کے درس میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ خدا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان سے، اہل کتاب سے بلا وجہ بحث نہ کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.